محسن بیگ صاحب، یہ پیغام جو ہے امر بالمعروف کے نام پہ انہوں نے کہا ہے کہ حق و باطل کی لڑائی ہے، بات پھر وہیں پہ آ گئی۔ پہلے بھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا حق اور باطل کی لڑائی میں کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا، اور یہ پوری قوم کو کہہ رہے ہیں، اور قوم میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، اور تمام ادارے بھی شامل ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے ایک طرف تو اس کو حق و باطل کی لڑائی بنا دیا، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بہت بڑا سرپرائز ہے۔ آپ کیونکہ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت قریب سے جانتے ہیں، وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ امیر صاحب، میرے تو خیال میں سرپرائز کوئی نہیں ہے، یہ بلف ہی کر رہے ہیں۔ یہ پہلے بھی بہت سرپرائز دے چکے ہیں قوم کو۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ بیٹل ہار چکے ہوئے ہیں، اور آپ جو مغربی جمہوریت کا اتنا لوگوں کو سبق دیا کرتے تھے، اور جو آپ نے کہا کہ جی ایسے ہوتا ہے جمہوریت میں اور میں ٹھوکر مارتا ہوں اقتدار کو، آپ نے خود، اگر آج لوگ آپ سے دور جا رہے ہیں، اس کی بہت لمبی ایک فہرست ہے، ان کی جو وجوہات ہیں، اس میں نیچرلی ملک کے جو حالات ہیں، جو اکانومی کے حالات ہیں، جس طریقے سے آپ نے گورننس کی ہے، اب 3.5 یا 4 سال کے بعد آپ قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نکلیں حق اور باطل، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یا پبلک نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے؟ آپ ہی سچے ہیں اور دنیا ساری پاکستان میں لوگ جھوٹے ہیں۔ آپ اپنی خود تقاریر دیکھ لیجئے جو آپ نے کی، اور کہ ایک ہی تقریر میں ایک بات کرتے ہیں، اس کی خود نفی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت پرانا، مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں یہ کر رہے، ویکیبلری کی کمی ہے، وہی چیزیں جو آج آپ کے خیال میں ان کے پاس کوئی سرپرائز نہیں؟ کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اگر یہ اتنے ہی اصول پسند ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں، تو ان کو چاہیے آپ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں، آپ عدم اعتماد کی تحریک کو چلنے دیں۔ اگر آپ جیت جائیں، ووٹ آپ کو مل جائیں تو ٹھیک، یہ تو ووٹوں سے آپ بنے ہیں، اور جن کو آپ چور ڈاکو کہہ رہے ہیں وہ تو سارے 43-45 کے قریب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور الائز MQM اور یہ جو کاف لیگ ہے، ان کے بارے میں جو آپ نے گفتگو کی ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں جو آپ نے کہا، آج کس کو آپ چور کہہ رہے ہیں اور کس کو حق پہ کہہ رہے ہیں؟ آپ حق پہ ہیں۔ تو یہ باتیں کرنا میرا خیال میں قوم کو خامخواہ ایک کنفیوژن کا شکار کیا ہوا ہے، ملک میں انارکی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ووٹوں سے آپ نے الیکشن میں جیتنا ہے، جلسے سے نہیں جیتنا، تو لہذا لوگوں کو کسی کنفیوژن کا شکار مت کریں۔ بیگ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جس طرح وہ پہلے کبھی ہفتے کو کہتے تھے انگلی کھڑی ہو جائے گی، پھر اتوار ہو جاتا تھا، پیر پھر منگل پھر بدھ، کیا ابھی بھی وہ ایک نفسیاتی جنگ کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ پولیٹکس ہے، اس کو آپ پولیٹکس سے ہی بیٹ کر سکتے ہیں، اور نہیں ہے کہ کسی پہ کیسز بنا دیں اور اجلاس نہ بلائیں، لوگوں کو مختلف طریقے سے آپ انتقام کا نشانہ بنائیں۔ یہ پولیٹکس کی گیم ہے، آپ نے پولیٹکس سے ہی جیتنا ہے۔ آپ امپائر کو لے آئیں، آپ کسی اور کو لے آئیں، آپ سپیکر صاحب کو کہیں اجلاس نہ بلائیں، ایسے کاموں سے آپ جیت نہیں پائیں گے۔ آپ ہار چکے ہیں، آپ تسلیم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہار آپ کو برداشت نہیں ہے۔ یہ جو پرائم منسٹر اور یہ جو سارے پروٹوکولز ہیں، آپ گئے تو آپ کو مڑ کے دیکھیں گے ان کے پیچھے بندہ نظر نہیں آنا۔ آپ اگر 27 کو جو بھی نمبرز آپ کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ ہے، وسائل ہیں، بے دریغ بسیں، ٹرینیں، سب کچھ کر لیں، اس کا کوئی مقصد ہے؟ لیکن ان کا خیال ہے کہ میں نے بہت سے ہارے ہوئے میچ جیتے ہیں، میں یہ ہارا ہوا میچ بھی جیت جاؤں گا۔ کیسے؟ وہ آپ بتا دیجئے کیسے؟ جس طرح 1992 کے ورلڈ کپ میں انہوں نے ہارے ہوئے نہیں، میچ جیتے۔ دیکھیں اس کی مثال تو اس لیے نہ دیں، اب آؤٹ ہونے لگے ہیں تو وکٹیں اٹھا کے بھاگنا شروع کر دیا ہے، تو بال کہاں وکٹوں میں اچھا، لگتی آپ ہے کے نا۔ خیال میں اب وہ آؤٹ ہونے لگے ہیں، ان سے کھیلا نہیں جا رہا، تو وکٹیں اٹھا کے بھاگ جائیں گے وہ؟ بالکل، یہ آپ دیکھ لیجئے، اسپیکر کیا کی مدد سے۔ یہ جو آئین پاکستان ہے، جو ہماری ٹریڈیشنز ہے، آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ آپ کو 14 دن میں اجلاس بلانا چاہیے تھا، آپ بھاگ کے سپریم کورٹ چلے گئے، آپ نے عذر پیش کرنے شروع کیے، اور یہ ابھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی 25 کو وچ از ٹمارو، اس میں بھی یہ کہتے ہیں یہ اجلاس پرووک کر کے آگے نکل جائے گا اور پھر بلائیں گے نہیں، 15 دن اور ایکسٹینڈ کریں گے۔ آپ 15 دن چھوڑیں، ہفتہ 30 دن لگا لیں، آپ کو جانا ہے، آپ رہ نہیں سکتے، کیونکہ آپ ہار چکے ہیں۔ اس ہار کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تو یہ نفسیاتی جنگ ہے عمران خان کی؟ یہ صرف بلف ہے، کوئی قصہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس نمبرز آپ کھو چکے ہوئے ہیں، آپ کے الائز آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے MNAs جن کے ساتھ آپ نے ایک وہ سلوک روا رکھا، اور آپ کیسے کہتے ہیں جی میرے ووٹوں پہ وہ الیکٹ ہوئے ہیں؟ بہت سے لوگ اپنے جو آزاد آپ کے ساتھ شامل ہوئے وہ آپ کے ووٹوں سے آئے تھے، یہ الائز آپ کے ووٹوں سے آئے ہیں۔ مطلب سیاست میں صرف آپ کا نام ہے، اپوزیشن نے جتنے ووٹ لیے وہ کیا انڈیا کے لوگوں نے آ کے ڈالے ہیں؟ یہ کنفیوز کر رہے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو بھی اور عوام کو بھی۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔
بیگ صاحب آپ فہد حسین صاحب کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو الائز ہیں کاف لیگ، بی اے پی اور ایم کیو ایم، انہوں نے الٹیمیٹلی اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے؟ کچھ چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں اور بالکل کلیئر ہے. فہد بھائی نے کہا ٹائمنگ کا ایشو ہے، ونس اسٹیبل آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی. دیکھیے پولیٹیشینز ہمارے ہاں وہی سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کو ساتھ جوڑ کے رکھے، اور ہمارے کلچر میں ایک وزاداری ہے اور پولیٹیشین وزادار ہونا چاہیے. وہ لوگوں کو اس میں یہ کوالٹی ہو کہ وہ اپنی پارٹی یا دوسری پارٹیوں کو امپریس کرے اور ان سے ایسا سلوک کرے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں. آپ دیکھیے 3.5 سال 4 سال میں انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ سوائے انتقام کے اور گالی گلوچ کے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. دیکھیں انہوں نے پہلے ان کو آفر کی کہ اکانومی پہ چارٹر کر لیتے ہیں، اکانومی ہماری معیشت بڑی خراب ہے، لیکن انتقام اتنا زیادہ تھا. یہ چاہتے ہیں کہ صرف پاکستان میں سب لوگ مر جائیں اور میں رہوں، کیونکہ میں بلو بلڈ ہوں، یہ سب کچرا ہے اور میرا ہی دم چلے گا. ایسا نہیں ہے. پالیٹکس میں آپ لوگوں کو اگر نکالنا شروع کریں گے اور حقارت میں ان کے خلاف جو بھی یہ گفتگو کرتے ہیں اس میں لوگ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. اور آپ نے جتنے دعوے کیے، جتنی باتیں کی ہیں، وہ اس کی نفی آپ نے خود کی ہے، کسی اور نے نہیں کی. اس صورت میں اگر آپ اپنے الائز کو یا اپنی پارٹی کے لوگوں کو یکجا رکھنا چاہتے ہیں تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ 4.5 سال کا آپ کا ریکارڈ جو گورننس ہے اور جو سلوک آپ نے اپنی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا، اپنے ورکرز کے ساتھ کیا. آپ نے کہاں ہے آپ کی وہ پولیٹیکل پارٹی اور کتنے دفتر کھلے ہیں اور کیا آپ نے تنظیم کیا؟ وہ ورکر جنہوں نے آپ کے لیے مارے کھائیں، دھرنا دیا، ووٹ دیے، وہ کہاں ہیں؟ ان کا پرسان حال کوئی ہے؟ آپ نے پوچھا 4 سال میں کون سا دفتر آپ کا پی ٹی آئی کا کھلا ہوا جہاں پہ ورکر جا کے اپنی کو داد رسی کر سکے، تنظیم سازی کر سکے؟ پھر آپ گلہ بھی کرتے ہیں. اب آپ ان کو بلا رہے ہیں، آؤ. کس لیے بلا رہے ہیں آپ ان کو؟ یہ کوئی یہاں خانہ جنگی نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے اس کے ساتھ بات چیت تو چل رہی ہے؟ جی چل رہی ہے. وہ بھی آپ کو ذرا ٹیبل ہونے دے، سب کلیئرٹی آ جائے گی. یہ خود بھی دھوکے میں ہیں، باقیوں کو بھی دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں. جو ان سے تو گئے ہیں وہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں ان کو. نہیں دیکھیں بات چیت کرنے میں کوئی ڈیسیژن تو ہو چکا ہوا ہے، کوئی واپس نہیں آئے گا. میرا نہیں خیال کو واپس آئے گا. یہ لوگوں کو غیرت دلاتے ہیں، وہ بھی غیرت مند ہیں. ایسا نہیں کہ صرف آپ ہی غیرت مند ہیں اور پاکستان میں کوئی اور غیرت والا ہے نہیں. تو یہ الفاظ آپ کو خود کاسٹ کرتے ہیں. لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی واپس آئے گا. اچھا بیگ صاحب آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ جو ہے وہ 26 کو جلسہ کر رہی ہے، جے یو آئی بھی اس میں شامل ہونا چاہتی ہے، وہ علیحدہ سے جلسہ کرنا چاہتے ہیں، بعد میں ان کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 27 کو نکلو پاکستان کے لیے. تو کہیں کوئی بہت بڑا تصادم تو نہیں ہو سکتا؟ اللہ نہ دیکھیں جی ان کی نظر میں تو یہ تصادم کروانا چاہتے ہیں. انہوں نے تو ڈیٹ پہلے سے دی ہوئی تھی، ان کو نہیں چاہیے تھا. گورنمنٹ کب ایسے جلسے کرتی ہے اپوزیشن کے مقابلے میں آ کے اور سارے گورنمنٹ ریسورسز آپ استعمال کر دیں. اب انہوں نے جتنے کے پی کے میں جلسے کیے، الیکشن وہ جو بلدیاتی الیکشن ہے، الیکشن کمیشن نوٹسز دے دے کے تھک گئی ہے. یہ کسی آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے جا کے ہائی کورٹ سے اس کے اوپر سٹے لینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، الیکشن کمیشن کا آرڈر مانیے. تو مقصد یہ ہے کہ خان صاحب اس چیز پہ آگے ہیں کہ بس اب اگر میں نہیں ہوں تو یہ سسٹم نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. تو کھیلے تو یہ پہلے بھی نہیں ہے، کھلائے گئے تھے. اور اب ریئل ٹیسٹ ٹائم آیا تو ان کو پتا چلا کہ پالیٹکس ہوتی کیا ہے. آپ بھی کھلانے والوں میں شامل تھے. چلے وہ تو بات کی بات ہے. مقصد یہ ہے میر صاحب کہ آپ نے پالیٹکس کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کرکٹ کھیلیں اور دوسرے فٹ بال کھیلیں اور آپ کے میں جیت گیا. اچھا ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے. آپ پچھلے دنوں آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ جب آپ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو میڈیا سے بات کرتے ہوئے آپ کا منہ سوجا ہوا تھا تشدد کی وجہ سے، تو آپ نے کیمرے کی طرف دیکھ کے کہا عمران خان تو گیا. یہ گیا تو آپ کو کیسے پتا؟ میں اسی فیلڈ میں ہوں، فروٹ اور سبزی کا کاروبار تو کرتا نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. یہ گیا یعنی کہ بیگ صاحب کے مطابق تو گیا. بیگ صاحب اس کو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، میں اس کو اس تحریری طور پہ کہہ رہا ہوں. فہد بھائی نے ایک بڑی اچھی بات اپنے آرٹیکل میں جو لکھی ہوئی ہے کہ آپشنز نہیں ہیں. اگر آپ فیئر پلے کرنا چاہتے ہیں، جس کے آپ بہت دائی تھے، تو فیئر پلے کیجئے.